یہ وسوسہ کے بارے میں باب ہے۔ وسوسہ وہ خیالات ہے جو انسان کے دل دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، اور غلط سرد خیالات شیطان ڈالا کرتا ہے۔ تو اب اس وسوسہ کے بارے میں بھی شریعت نے علاج کر دیا کہ وسوسہ آئے گا اس کا کیا علاج ہے۔ وسوسہ کے بارے میں شریعت نے جو علاج کیا ہے یہ علاج شاید کہیں ملے۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے۔ میری امت کے سینوں میں پیدا شدہ وسوسوں کو اللہ نے درگزر فرما دیا ہے، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے اور نہ اس کو بولے۔ تو جو وسوسہ پیدا ہوا خراب ہے، بد سے بدتر وسوسہ ہے، مگر اس وسوسے کے مطابق اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے، نہ اس کو وہ گویا ہوتا ہے، بولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جاء الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، فسألوہ، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، قال او قد وجدتموه، قالوا نعم، قال ذلك صریح الایمان۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم اپنے دلوں میں، ہم اپنے خیالات میں کچھ ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ہم اسے بولنا نہیں چاہتے۔ تو سرکار نے فرمایا، پوچھا کیا تم ایسا پاتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم ایسا ہی پاتے ہیں۔ کچھ خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، ایمان سوز خیالات آتے ہیں، مخرب اعمال خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات کہ اگر ہم اس کو بولیں یا اس پر عمل کریں تو لگتا ہے کہ ایمان چلا جائے گا۔ تو ان خیالات کے بارے میں ہم کیا کریں، اس کا علاج کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو سرکار علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے، تو صحابہ نے عرض کی، ہاں حضور ایسا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے جواب دیا، قال ذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے کہ خود ہی تم کہہ رہے ہو کہ ایسے خیالات ہیں، ایسے پراگندہ خیالات ہیں، ایسے ایمان کو جلا دینے والے خیالات ہیں، وسوسے ہیں کہ اگر ہم اس کو زبان پہ لائیں یا اس پر عمل کریں تو ہمارا ایمان ہی نکل جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا، جب ایسا ہے اور تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ ایسا بولنے سے ہمارا ایمان نکل جائے گا، تو تمہارا ایسا خیال آنا یہ خود ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اس وسوسے سے اور اس طرح کے گندے خیالات، پراگندہ خیالات سے تمہارا ایمان کچھ نہیں ہوگا، محفوظ و مامون ہی رہے گا، یہ ایمان کی پہچان۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کی۔ اور اسی ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاتی الشیطان احدکم، کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا اور یوں کہے گا، من خلق کذا، ایسا کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند سورج سمندر ندی نالے کس نے پیدا کیے۔ اس طرح کے وسوسوں لے کر کے شیطان تمہارے پاس آئے گا، من خلق کذا من خلق کذا کہے گا، حتی یقول، یہاں تک کہ کہتے کہتے وہ شیطان یوں بھی کہے گا، یعنی تمہارے دلوں میں بھی وہ وسوسہ ڈالے گا، اور انسان کے بھیس میں کچھ شیطان تم کو ورغلانے کی کوشش کرے گا اور کہے گا آخر میں، من خلق ربک، یعنی جب ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، رب کو کس نے بنایا؟ یہاں تک شیطان وسوسہ ڈالے گا، دل میں بھی اور باہر بھی۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، جب بات یہاں تک پہنچ جائے، اللہ عز و جل کی تخلیق کے بارے میں جب سوال ہونے لگے، تو ایسی صورت میں تم کیا کرو گے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم اللہ کی پناہ ڈھونڈو گے، اللہ کی پناہ مانگو گے، اے اللہ اس طرح کے پراگندہ سوالات اور خیالات سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ تم مجھے پناہ عطا فرما۔ وَلْيَنْتَهِ، اور تم چھوڑ دو ان باتوں کو، اس طرح کے سوالات سننے چھوڑ دو۔ متفق علیہ، اس پر اتفاق ہے، یعنی امام بخاری امام مسلم کی بھی یہ روایت ہے۔ تو دیکھا کہ شیطان کس کس روپ میں انسان کے ایمان کو برباد کرنے اور تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وَأَنْ اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسوله متفق علیہ۔ سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا کہ برابر اور لگاتار لوگ اس قسم کے سوالات آپس میں کرتے رہیں گے، لگاتار ہمیشہ یہ سلسلہ سوال و جواب بند نہیں ہوگا، میرے گزرنے کے بعد ختم نہیں ہو جائے گا، یہ شیطانی سلسلہ اور شیطانی یہ کڑی جاری وہ ساری رہے گی، لوگ آپس میں پوچھتے رہیں گے اس طرح کے گندے اور پراگندے سوالات، حتی یقال یہاں تک کہ کہا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ھذا خلق اللہ الخلق، کہ جب اس کو اللہ نے پیدا کیا، ساری دنیا کو جب اللہ نے پیدا کیا، ذرے ذرے کو، فمن خلق اللہ، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، فمن وجد من ذلک شیئا، تو جب اس طرح کے سوالات پائے، جو بھی پائے، جس کے ساتھ بھی اس طرح کا سامنا ہو، اس طرح کے معاملات کا جب سامنا ہو، تو کیا کرے وہ، فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ کہے، ضرور کہے کہ میں اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہاں زیادہ چون چرا بحث و مباحثہ نہ کرے، کیونکہ زیادہ بحث و مباحثہ کرو گے تو وہ سوال پہ سوال قائم کرتا جائے گا، اور پھر جب اس طرح کے وسوسے تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے، دل میں جاگزی ہو جائے، تو اچھے جانکار علماء کرام کی بارگاہ میں آئیں، علماء ربانیین کی بارگاہ میں دانو طلب مستع کرے اور پوچھیں کہ حضرت اس کا کیا جواب ہے، اس طرح کے سوالات مجھے پوچھے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینہ من الجن، تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کے ساتھ جنات میں سے ایک قرین نام سے جن کو کیا کیا جائے گا، معمور کیا جائے گا، وہ تمہارے ساتھ رہے گا، پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جن تمہارے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا یہ۔ وَقَرِينُهُم مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ایک فرشتوں میں سے رہے گا، تو قرین دو، ایک جنات میں سے شیطان میں سے ہوگا اور ایک فرشتوں میں سے ہوگا، یعنی یہ دو قرین ہر ایک انسان کے ساتھ ہوں گے، پیدا ہوتے ہی، جنم لینے کے ساتھ ساتھ یہ موجود رہیں گے ساتھ ساتھ۔ تو یہ جو جن میں سے جو قرین ہوگا، یہ آپ کو صرف شریعت کے خلاف غلط باتوں کی طرف آپ کو توجہ دلائے گا، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ فرشتوں میں سے جو قرین ہوگا وہ آپ کو صحیح راہ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو اچھی باتوں کی طرف دھیان دلائے گا، آپ کے خیالات کو پاک و صاف کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب تعجب خیز بات سنی حضور سے، تو پوچھا اے اللہ کے رسول، جب ہر ایک کے پیدائش کے ساتھ جن قرین اور فرشتہ قرین انسان کے ساتھ ہوں گے، تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا؟ ہاں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا یہ قرین جن میں سے اور فرشتے میں سے آپ کے ساتھ بھی ہونے والے، اور یہ معاملہ کیا آپ کے ساتھ بھی پیش آیا؟ قال وَإِيَّايَ، سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ، وَإِيَّايَ، اور میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے، یعنی میرے ساتھ بھی، میری تخلیق کے ساتھ میرے ساتھ بھی، ہے نا، جن قرین اور فرشتہ قرین میرے ساتھ بھی رکھا گیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی۔ فَأَسْلَمَ، تو میرا جو جن قرین ہے وہ اسلام لے کر کے آ گیا، اسلام قبول کر لیا اس نے۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اور وہ صرف میری توجہ خیر کی ہی طرف دلواتا ہے، مجھے بھلائی کی طرف ہی میری توجہ دلاتا ہے، مجھے دھیان کراتا ہے، توجہ دلاتا ہے کس کی طرف؟ بھلائی کی طرف۔ اب دیکھو یہاں ہمارا یہ امر مانا حکم کرنا، مگر یہاں پہ ترجمہ حکم کرنا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ چونکہ اللہ کے رسول کی شان میں یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ہے نا، تو صرف لغوی معنی کے سہارے ترجمہ نہیں ہوتا، اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، شان اقدس بھی دیکھنی پڑتی ہے، اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں اس طرح کے، ہے نا، صیغے استعمال ہو، حضور کی شان میں اس طرح کے صیغے استعمال ہو، صحابہ کرام کے بارے میں ارشادات ہو، تو ان کی شایان شان ترجمہ کرنے پڑتے ہیں، ورنہ کیا لغوی ترجمہ کے سہارے بہت ساروں نے ٹھوکریں کھایا، یہاں تک کہ ایمان تک نشٹ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو کیا ترجمہ کرنی؟ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، حضور فرماتے ہیں کہ میرا جو جن قرین ہے وہ مجھے خیر کی ہی صرف توجہ دلاتا ہے، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان کے خون میں دوڑتا ہے، جس طرح انسان کا خون دوڑتا ہے،
اسی طرح شیطان انسان کے دل دماغ میں خیالات ڈالتا ہے نا، اور خون کی رفتار جس طرح گھٹتی بڑھتی ہے اسی طرح انسان کے خیالات بھی کیا ہوتے ہیں، بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، اولاد آدم میں سے جو بھی مولود ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے فَيَسْتَحِلُّ صَارِخًا، اور وہ چیخنے لگتا ہے من مس الشیطان، شیطان کے ٹچ کرنے کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے، ہے نا۔ غیر مریم و ابنہا، غیر مریم و ابنہا، حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، ہے کہ نہیں؟ کائنات میں جتنے بچے پیدا ہوئے، پیدا ہے، ہو رہا ہے، اور وہ بچے پیدا ہوتے رہیں گے، ہر ایک کو شیطان کیا کرتا ہے، ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، اور اس کے چھونے اور ٹچ کرنے کی وجہ سے بچہ چیخنے چلانے لگتا ہے نا۔ سرکار نے فرمایا مگر یہ حادثہ، یہ نوبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے، تو چونکہ سرکار علیہ السلام نے کس کے بارے میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، تو کیا یہ حادثہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا؟ تو نہیں، ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام خود یہ کمالات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کمالات حضور خود بیان فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی شان، حضرت مریم کی شان خود حضور بتا رہے ہیں، تو یہ شان والا پیغمبر جب دوسروں کی شان بیان کریں تو ان کی شان ظاہر ہو، تو خود حضور علیہ السلام اس حادثہ کے شکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سید القونین ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سردار ہیں۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آنے والے وقت میں آپ کی امتی بن کے تشریف لائیں گے، تو جب امت کا حال یہ ہے کہ ان کو شیطان ٹچ نہیں کرتا، تو پھر جس کی آپ امت بن کے آئیں گے اس سید الانبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان ٹچ کرے، یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے نا؟ یہ تو عقلاً بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ وَأَنْ، اور اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان، پیدائش کے وقت بچے کا چیخنا چلانا یہ شیطان کے ٹچ کرنے اور ٹوکنے کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ بچہ روتا کیوں ہے پیدا ہونے کے وقت؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت شیطان آتا ہے اور بری طرح ٹچ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ بچہ جنم لیا ہے تو شیطان پریشان ہے کہ یہ بچہ اگر بہت ہی خطرناک عالم بن گیا ہے نا، تو میری بہت ساری نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا علاج بن کر کے آ گیا ہے، تو شیطان کو تو پریشانی ہوگی، اس لیے وہ غصے کے مارے اس کو کیا کرتا ہے، چونٹی کاٹتا ہے نا، ٹوکتا ہے اس کو، ہے نا، یوں ہاتھ سے کیا کرتا ہے، اس کو ٹچ کرتا ہے، اور وہ بچہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس حدیث میں بھی ہے نا ماقبل میں پیدا شدہ سوال کا جواب آ گیا، کیا کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت چیختا چلاتا ہے، مگر سرکار جب تشریف لائے دنیا میں، تاریخ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہ چیخا، نہ چلایا اور نہ رویا، بلکہ آپ سجدہ روز ریز ہو کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ سننے والوں نے سنا کہ آپ کی زبان اقدس میں کیا کلمات جاری تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، لہذا شیطان نے حضور کو ٹچ نہیں کیا، اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو وسوسہ بہت ہی ڈینجر چیز ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، ان باتوں سے پتا چلتا ہے سرکار نے فرمایا کہ شیطانی وسوسے جنم لیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے۔ ایسے وسوسے کہ اگر اس پر عمل کرے یا اس کو بولے تو کیا ہوگا، گناہ ہو جائے گا، لیکن جب تک وہ کرے گا نہیں، جب تک بولے گا نہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ یہاں کیا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ وسوسہ جو دل میں خیال میں پیدا ہوا، جب تک اس پر عمل نہ کرے، جب تک اس کو بولے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کو تم چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ حساب نہیں ہوگا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں حساب ہوگا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اس قسم کی باتیں کچھ اناڑی قسم کے لوگ، کچھ جہلا قسم کے لوگ، جن کو نہ قرآن کا گیان ہے زیادہ، نہ حدیث کا علم ہے زیادہ،
सरसरी कुरानी आयत और सरसरी हदीस का तर्जमा लेकर के लोगों को, मुसलमानों को गुमराह करने और राह रास्त से हटाने की नाकाम सही करते हैं, खबीस कोशिशें करते रहते हैं। तो सवाल तो कायम हो गया कि हदीस तो ये कह रही है कि वसवसा माफ है, कुरान ये कह रहा कि नहीं वसवसा का हिसाब होगा, क्या मतलब? तो कहते हैं यहाँ पे क्या कहा, यहाँ जवाब खुद ही मौजूद है कि जब तक उस पर अमल ना करे, जब तक बोले नहीं, और कुरान में जो है कि नहीं पूछा जाएगा, उसका मतलब यह है कि अगर जो वसवसा आया, जो आपने ध्यान किया, ख्याल किया, इरादा बनाया, अगर पक्का आपने इरादा बना लिया है, अज़्म मुसम्मम कर लिया है, चोरी करने का पक्का आपने मूड बना लिया है, नाउज़ुबिल्लाह मुंह काला करने का पक्का इरादा कर लिया है, आप गए भी मगर पहरादारी मजबूत है, सिक्योरिटी गार्ड मजबूत है, इसलिए आप ना मुंह काला कर सके ना चोरी कर सके। तो चूंकि आपका वहां इरादा पक्का था और यहाँ इरादा पक्का नहीं है, ख्याल आया, इसलिए एक हदीस में कहा ना कि हुजूर ख्याल ऐसा आता है, हम लोग तो ऐसा ख्याल लाना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, कहा ना, तो यहाँ इरादा नहीं है, वह पक्का इरादा बन चुका है, इसीलिए उसका मुहासबा होगा, पूछगछ होगी, सवाल होगा कि तुमने इस तरह मुंह काला करने का या चोरी करने का या इस गुनाह के करने का तुमने पक्का इरादा क्यों बना लिया था, उसका हिसाब होगा। और यहाँ चूंकि पक्का इरादा नहीं है इसलिए इसका हिसाब नहीं होगा। अल्लाह रब्बे कदीर हमें